اللہ. ٹھیک، قرآن اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ یہی تو مسئلہ 1400 سال سے حل نہیں ہو رہا. ابھی میں نے دلیلیں دی آپ کے سامنے. نہ غیر اللہ ہے نہ اللہ ہے، کلام اللہ ہے. ابھی میں نے عرض کیا نا، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں. من اللہ، نماز ہے اللہ، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے. غیر اللہ وہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے، غیر اللہ وہ جو اللہ کے مقابلے پہ دعویٰ کرے، غیر اللہ وہ کہ اگر اللہ خالق ہے تو میں بھی خالق ہوں، غیر اللہ وہ اگر اللہ معبود ہے تو میں بھی معبود ہوں، غیر اللہ وہ کہ اگر اللہ مدد کر سکتا ہے تو میں بھی خود بغیر کسی احتیاج کے خود مدد کر سکتا ہوں. وہ کہلاتا ہے طولی، فاعلیت عرضی. اور کوئی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ ہے طولی. آغاز مجلس جہاں سے ہوئی تھی وہیں پہ بات آ کے رکی ہے. فاعلیت عرضی ہو تو غیر اللہ ہے، فاعلیت طولی ہو تو غیر اللہ نہیں، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. قرآن من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. امام من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی، لیکن جو نماز اللہ ہو اس سے بھی مدد مانگو، جو علی من اللہ ہو اس سے بھی مدد مانگو. ایسے صلوات بھی محمد والے محمد کی ذات پہ پڑھو. صلی اللہ کی طرف سے آیا ہے نا. کیسے آیا ہے؟ اب یہ جملہ اب آپ نے دے دیا تھا، جملہ مومنین کے حوالے، ان کی فکر کو تر و تازہ کرنے کے لیے. علم گفتگو میں طبیعت تھوڑی سی بوجھل ہو جاتی ہے تو آپ کی فکر کو دوبارہ سے نمودار کرنے کے لیے، تر و تازہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے. 4 ہیں آسمانی کتابیں بڑی، توریت، زبور، انجیل، قرآن. کہاں سے آئیں؟ اللہ کی طرف سے. 1,24,000 انبیاء کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن کمال دیکھیے گا، توریت اللہ کی طرف سے آئی، آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. انجیل اللہ کی طرف سے آئی، آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. زبور اللہ کی طرف سے آئی، آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. قرآن اللہ کی طرف سے آیا، جبریل نے پہنچا دیا، کسی نے نہیں دیکھا. آدم اللہ کی طرف سے آئے، کسی نے نہیں دیکھا. نوح اللہ کی طرف سے آئے، کسی نے نہیں دیکھا. ابراہیم اللہ کی طرف سے آئے، کسی نے نہیں دیکھا. موسیٰ اللہ کی طرف سے آئے، کسی نے نہیں دیکھا. علی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بھی آیا ہے، اللہ کے گھر میں بھی آیا ہے. ایسا آواز ہے، ایسا شکر گزار آپ کی سماعت ہو، ایسا واضح روشن جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. خود اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ تاکہ بندوں کو اللہ کے پاس لے جائے. قربتاً اللہ، چلو گے اللہ کی طرف. اسی لیے علی نے سب سے پہلے علی نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے خود جائیں گے. راجعون اور ہے، ترجعون اور ہے. ترجعون یعنی جنہیں لے جایا جائے گا. ثم الینا ترجعون، تمہیں ہماری بارگاہ میں لایا جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹایا جائے گا، لایا جائے گا. کیوں آؤ گے نہیں؟ صاحبان فہم، صاحبان علم، قرآن کے الفاظ ہیں. کون سا انسان ہے جو جانے کو تیار ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں؟ 100 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے تو کہے گا ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا.
اور جوانی دے دے، آنکھیں کام نہیں کر رہی صحیح ہو جائیں پھر نظر آنے لگے، ہاتھ میں راشا ہے درست ہو جائیں پھر کام کرنے لگوں، پیر سے چلا نہیں جاتا پھر دوڑنے لگوں، جانے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے انتظام کیا کہ تم آؤ گے تو نہیں، تمہیں لایا جائے گا، ہر ایک وہ ہے جسے لایا جائے گا۔ علی کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے جائیں گے، امر الہی کے تابع ہیں، ہم خود جائیں گے، لے جانے والا نہیں۔ یہ فرق ہے اس میں جو عرفان توحید کرانے آیا ہے اور اس میں جو طالبان عرفان توحید ہیں، پہنچا رہا ہے، سمجھا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ عالم خلق، عالم امر، عالم امر میں کن کہے شے ہو جائے، عالم خلق میں وسیلے کے ذریعے کرے، عالم خلق میں واسطوں کے ذریعے سے کرے۔ اچھا رازق کون ہے؟ مستقلاً اللہ رازق ہے، مستقلاً اللہ خالق ہے، بس کوئی اور نہیں، اللہ ہے رازق۔ وہ جو لوگ شبہ میں الجھ جاتے ہیں نا، اللہ ہے خالق، کوئی اور خالق نہیں، اللہ ہے معبود، توحید در الوہیت، کوئی اور معبود نہیں۔ لیکن عالم خلق ہے، واسطے کے ذریعے کرتا ہے، رازق ہے اللہ، مستقلاً کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن بچہ بھوکا ہے، 8 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، 2 مہینے کا بچہ، اب اسے رزق چاہیے، کون دے گا؟ امہا، ماں دے گی، ماں رزق دے گی، رازق تو اللہ تھا۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا علم کلام ہے اور یہی آسان کر کے دلوں میں اتارنا ہے، کیونکہ عالم خلق ہے، رازق اللہ ہی ہے، مگر فعل کرے گا وسیلے کے ذریعے، واسطے کے ذریعے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، مگر ماں کے واسطے سے رزق دے رہا ہے۔ مدد کرنے والا بھی بس اللہ ہے، اگر ماں کے ذریعے رزق دے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، علی کے ذریعے مدد کرے تو اعتراض کیسا ہے؟ مدد بس اللہ کرتا ہے، لیکن کرتا ہے عالم خلق ہے، واسطے سے کر رہا ہے۔ جملے آپ کے عرفان توحید کیوں ان کے ذریعے سے کر رہا ہے؟ جانتا ہے جتنے جتنے انہیں پہچانا جائے گا، جتنے جتنے یہ پہچانے جائیں گے، اتنا اتنا میں پہچانا جاؤں گا۔ کیوں دیے آل محمد کو کمالات؟ کنتو کنزم مخفیہ فاحببت ان عرفا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میری معرفت کی جائے۔ عرفان توحید اور محافظان توحید کمالات بخشے تاکہ لوگوں کو خدا تک لے کے جائیں۔ اور آج ذکر کروں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی ذات پر ایک اور بآواز بلند صلوات۔ ابن ابی الاوجا ایک ایسا شخص جس کے دل پہ مہر لگی ہوئی تھی کہ اس نے ایمان نہیں لانا، اور شرارتاً امام کے پاس آتا۔ کچھ لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے علم لیں، کچھ کے سوال کا مقصد ہوتا ہے اعتراض کریں، کچھ کے سوال کا مقصد ہوتا ہے انہیں نیچا دکھائیں، یہی ہوتا ہے۔ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں، کچھ تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ دوسری قسم میں سے تھا۔ امام کے افراد شاگرد تشریف فرما، بھرا مجمع آ کے سوال کرتا تھا امام سے۔ آیا امام کے پاس بیٹھا، کہنے لگا فرزند رسول یبنا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ امام نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ یبنا رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، جب تو اللہ کو نہیں مانتا، سارے میرے محترم سننے والے صاحبان فہم، عزتدار شخصیات، آسان باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ویسے تو مشکل ہیں لیکن آسان، بالکل آسان باتیں آپ کے حوالے۔ امام نے کہا جب تو اللہ کو نہیں مانتا تو اس کے رسول کو بھی نہیں مانتا،
جب رسول کو نہیں مانتا تو مجھے رسول کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا مولا عادت ہو گئی ہے، کچھ باتیں عادتاً ہو جاتی ہیں، لیکن عادتاً فعل عبادت نہیں ہوتا۔ تھوڑا چیک کرنا پڑے گا یہ کام عادتاً کر رہے ہیں یا عبادتاً کر رہے ہیں۔ نیت بھی ہے ہماری یہ کام کرنے کی، عادت پڑ گئی ہے یبنا رسول اللہ کہنے کی۔ امام نے کہا کہو سرکار بات یہ ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، مجھے کسی نے نہیں بنایا۔ ایک جملہ، صرف جملہ، بڑا آل محمد کا کمال یہی تو ہے، مختصر جملے میں مفاہیم کی کائنات سمو دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ تجھے کسی نے نہیں بنایا؟ کہنے لگا ہاں مجھے کسی نے نہیں بنایا۔ امام نے کہا اچھا اگر کسی نے بنایا ہوتا تو تو کیسا ہوتا؟ تھوڑا سا آپ لوگ جو کریں گے لطف آئے گا، بات بڑی گہری تھی امام۔ تجھے کسی نے نہیں بنایا تو ایسا ہے، اگر کسی نے بنایا ہوتا تو کیسا ہوتا؟ جواب لا جواب ہو گیا، کیا کہے کیسا ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا۔ تو پھر لازم ہے کوئی بنانے والا ہے جس نے تجھے ایسا بنایا ہے۔ ایک لفظ میں، ایک جملے میں نمٹا دیا، فارغ کر دیا اسے۔ اب اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے کہنے لگا حضور جو چیز بنتی ہے مادہ وہ طول بھی رکھتی ہے، عرض بھی رکھتی ہے، عمق بھی رکھتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا تو شے کے بارے میں ساری صفتیں جانتا ہے؟ صاحبان فہم امام بول رہے ہیں طول، عرض، عمق، یہ تو 3 چیزیں ہوئی، اور ساری صفات جانتا ہے؟ گھبرا گیا، کہنے لگا ساری تو نہیں جانتا۔ امام نے کہا جس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے اس کا انکار کیسا؟ انکار ہوتا ہے یقین کے ساتھ، یقین کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ انکار کر رہا ہے تو کسی بنا پہ تو کرے گا۔ نہیں سمجھا؟ امام نے کہا مثال دے رہا ہوں، تجھے ایک شخص نے ایک تھیلی دی، اس تھیلی میں سونے کے سکے رکھے تھے اور تیرے حوالے کی، اور تجھے پتہ ہی نہیں سونے کا سکہ کیسا ہوتا ہے۔ تھیلی میں سونے کے سکے ہیں، تو نہیں جانتا کہ سونے کا سکہ کیسا ہوتا ہے۔ اب پوچھنے والا پوچھے بتاؤ سونے کے سکے ہیں، تو کیا کہے گا؟ پتہ ہی نہیں یہ سونے کے سکے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہے گا مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم سونے کے سکے نہیں ہیں۔ کہے گا سونے کے سکے نہیں ہیں کیونکہ پہچانتا نہیں ہے۔ امام نے کہا جو نہیں پہچانتا وہی تو انکار کرتا ہے۔ تو توحید کا انکار کر رہا ہے کیونکہ پہچانتا نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ سونے کے سکے کیسے ہوتے ہیں تو انکار نہیں کرے گا۔ تجھے پہلے علم لینا چاہیے، بعد میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ آ رہا ہے سوال کرنے، اسی طرح جاتا رہا، بار بار آتا، بار بار جواب ملتا، بار بار جاتا۔ ملا مکے میں، حج کے موقع پر آیا، لوگ طواف کر رہے ہیں یہ حج کے موقع پر۔ امام نے اسے دیکھا، پہچان لیا، پہچان کر امام نے کہا ابن ابل اوجا تو حج کے موقع پہ کیا کر رہا ہے؟ تو کافر ہے، اللہ کو تو مانتا نہیں ہے۔ کہنے لگا میں دیکھنے آیا ہوں کہ مسلمان دیوانگی والا فعل کیسے انجام دیتے ہیں۔ ایک پتھر کو چوم رہے ہیں، دوسرے پتھر کو مار رہے ہیں۔ جو پہنچے ہیں ان کا میں شکر گزار۔ 3 پتھروں کو مار رہے ہیں، ایک پتھر کو چوم رہے ہیں۔ مسلمان اب ہے کوئی جو کہے کچھ فرق نہیں، ہے کوئی جو کہے کچھ فرق نہیں چاروں پتھروں میں؟ کہے گا پتھروں میں فرق تو ہے، واجب کیا ہے یہ کام کرنا ہے، جو واجب شدہ کاموں میں فرق ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئی چیزوں میں فرق ہے۔ کیسے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ اسم ایک ہے، مصداق مختلف ہے۔ مسجد ایک ہے، ساری مسجدیں ایک جیسی نہیں ہیں۔
ایک مسجد وہ ہے جس کی تعظیم کرنا واجب ہے، ایک مسجد زرار تھی جسے توڑنا واجب تھا۔ پتھر وہی ہے لیکن ایک کی تعظیم کرنی ہے اور 3 پتھروں سے برات کا اظہار کرنا ہے۔ اب کوئی تو ہو جو روکے کہ بھائی یہ برات کیوں کر رہے ہو؟ بس چوم لو، محبت کر لو، تولا کر لو، یہ تبرہ کیوں کر رہے ہو؟ کا خبردار اگر حج کے موقع پہ تبرہ نہ کیا تو حج قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو فیصلہ مکے میں تھا وہی فیصلہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ کسی سے محبت کی جائے گی لیکن ہوگی امر الہی سے، کسی سے بیزاری اختیار کی جائے گی لیکن ہوگا امر الہی سے۔ جیسے اس نے کہا فرزند رسول میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مسلمانوں کو دیکھوں کیسے ایک پتھر کو چوم رہے ہیں، پتھروں کو مار رہے ہیں، خالی مکان ہے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، پروردگار ہم آ گئے تیری بارگاہ میں، ہم آ گئے، ہے کوئی نہیں، خالی مکان ہے۔ دیکھنے کے لیے آیا، دوڑ رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، گنجے ہو رہے ہیں، توہین کرنے لگا۔ امام نے بس پھر ایک جملہ کہا، تو خدا کو نہیں مانتا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ ہاں، اگر خدا کو تو نہیں مانتا اور میدان محشر میں پتہ چلا کہ خدا ہے تو تو نقصان میں رہے گا۔ اگر نہ ہوا تو ہمارے افعال ضائع ہوں گے، نقصان تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چلا خدا نہیں ہے تو ہمارے افعال ضائع ہوئے، اعمال و عبادت ضائع ہوئی، نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اگر خدا ہے جو یقیناً ہے تو بتا تو میدان محشر میں کیا جواب دے گا؟ تو دونوں طرف سے نقصان میں رہا، ہم دونوں طرف سے فائدے میں رہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ جملہ سننا تھا کہ اس کے حواس باختہ ہوا، گھبرایا، چلایا، اور وہی اس کا سانس نکل گیا، مر گیا۔ صدمہ ہوا، مر گیا، مگر مانا نہیں۔ ایسے بھی ہیں مر جاتے ہیں۔ مانتے نہیں کیوں؟ امام نے پہلے فرمایا تھا اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے کہ اس نے ماننا نہیں ہے۔ دلائل دے رہے ہیں توحید تک پہنچانے کے لیے، ہر صورت سے توحید تک لے کر آ رہے ہیں۔ ہمیں مانو نہ مانو، ہم اسے منوانے کے لیے آئے ہیں، لا رہے ہیں خدا کی طرف۔ پیغام دیا، کردار دیا، سیرت دی۔ اللہ موجود ہے، اللہ خالقیت میں یکتا ہے، واحد ہے، توحید ہے، احد ہے۔ اللہ فاعلیت میں توحید رکھتا ہے، اللہ معبودیت میں توحید رکھتا ہے، اللہ رازقیت میں توحید رکھتا ہے۔ جتنے افعال ہیں کرنے والا بس اللہ ہے۔ طول میں ہو تو وسیلے کے ذریعے سے کروا رہا ہے کیونکہ عالم خلق ہے۔ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ ساری مجلس ایک طرف، یہ آخری بات ایک طرف۔ اللہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ چھوڑ دی یہ بات بھی، میں نے بس ایک جملہ مسائل پہ دیکھتا ہے نا۔ ہمارے عقیدے میں تو ہے کہ دیکھتا ہے، لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اگر پہلی مجلس جس کے ذہن میں ہو تو میں نے عرض کیا تھا توحید کی 2 قسمیں ہیں، توحید نظری، توحید عملی۔ توحید نظری یہ ہے کہ نظریے میں توحید ہے، احدیت الہی کا اقرار کر رہا ہے۔ توحید عملی یہ ہے کہ وہ نظریہ جسم پر، عمل پر نافذ بھی ہو گیا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تمام صفات میں بس اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، عقیدہ تو ہے، عمل میں بھی ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمان اتنی پیچھے کیوں ہیں جبکہ اللہ کا بندہ ہے، احدیت پہ یقین رکھتا ہے؟ اسے تو کہاں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ نظریہ ہے، عمل سے خالی ہے۔ اگر اتنا یقین رہے کہ اللہ دیکھ رہا، اصلاح کا وقت نہیں بچا، ایک جملہ ہے بس یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر نظریہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ گناہ ہونے بند ہو جائیں۔ اگر نظریہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ خاندانوں میں لڑائیاں ہونا بند ہو جائیں۔ یہ جو گھرانے ٹوٹ رہے ہیں، اس کی بات اسے بتائی، اس کی بات اسے بتائی،
بھائی بھائی میں جھگڑا کیا جا رہا ہے، گھر میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، معاشرے میں فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے کیونکہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر پتہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر میں چوری کروں گا؟ جس گھر کے اوپر کیمرہ لگا ہو تو انسان سنبھل کے جاتا ہے یہاں سے، کیونکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ کتنے پست ہو گئے ہم، کیمرے کا خوف ہے کہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کا یقین ہو کہ دیکھ رہا ہے تو یہ برائیاں ختم ہو جائیں، گناہ ختم ہو جائیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش یہ اس فرش عزا پر آئے ہیں، اپنا وقت، قیمتی وقت آپ نے صرف کیا ہے، پیٹرول جلا کر یہاں پہنچے ہیں۔ یہ ایک چیز تو پلوں سے باندھ لیجئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پوری تقریر کا ما حاصل، جو کام کروں سوچئے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک حبشی مدینے میں رہتا تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے قریب رہ کر مسلمانوں کو دیکھتا تھا، ان کے افعال کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے۔ جب پوری طرح سے اطمینان حاصل کر لیا کہ ہاں یہ تو بڑا نیک دین ہے، بڑا اچھا دین ہے، اب وہ نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میں اسلام لانا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مجھے توحید کی اور تعلیم دیجئے۔ نبی نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ کہنے لگا کہ اللہ مجھے بھی دیکھتا ہے؟ حبشی، کہاں اللہ تجھے بھی دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے۔ آخری جملہ ہے، داد نہیں دلوں میں اتارنا ہے۔ کہاں تجھے ہر وقت دیکھتا ہے؟ یا رسول اللہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تب بھی دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں گناہ کرتا ہوں تب بھی دیکھتا ہے؟ تب بھی دیکھتا ہے۔ تڑپ گیا، یعنی میں نے جتنے گناہ کیے اللہ نے سب دیکھے ہیں؟ کہ اللہ نے سب دیکھے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے چیخ ماری اور وہیں مر گیا۔ دل پہ محسوس کر رہا تھا، صرف کانوں سے نہیں سن رہا تھا، دل مصطفیٰ کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، یہاں اتار رہا ہے، نقش کر رہا ہے۔ اگر ہم بھی دل پہ محسوس کریں وہ دیکھ رہا ہے، سارے گناہ بند ہو جائیں، ظلم بند ہو جائے، کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اگر کربلا میں فوج کفار جانتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو علی اصغر کو تیر نہ مارا جاتا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ علی اصغر کی قربانی وہ ہے جس نے کربلا کی داستان کو ظلم کی داستان بنایا۔ آج کوئی جو اللہ کو نہیں مانتا، کافر بھی ہے، جب کربلا کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے جس بچے کو کچھ کہنا نہیں آتا تھا اس بچے کو بھی تیر مارا گیا۔ بتاؤ ششماہے کا قصور کیا تھا، جرم کیا تھا اس بچے کا جسے پانی کو پانی کہنا نہ آتا ہو؟ کا ظلم ہوا ہے، مظلومیت کی داستان ہے۔ درد کا جملہ کہوں عزدار ہو، جنگ تو حسین سے تھی نا، بیعت تو حسین سے مانگ رہے تھے، علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ اور بچہ اگر کچھ کرے تو نہیں دیکھا جاتا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں، سامنے سے کار جا رہی ہے، گاڑی جا رہی ہے، اچانک گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور کہنے والے نے کہا، صاحب کار نے کہا کہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، پیاس سے مر رہا ہے، مجھے جلدی سے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ پوچھیں گے بھائی تم مسلمان ہو یا کافر ہو؟ یہ رونے کا جملہ ہے۔ دنیا پوچھتی ہے یہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ مجھے بتاؤ روئے نہ تو کیا کریں؟ یہ رونے کی بات نہیں ہے۔ جس کے لیے تم سوال نہیں کرتے کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری نسل کیا ہے، رنگت کیا ہے، علاقہ کیا ہے، نہیں کہ اگر جلدی سے بچے کو پانی پلاؤ، بچہ پیاسا ہے۔ کافر کا بچہ بھی ہو تو پانی پلاتے ہیں، یہ تو محمد کا نواسا 6 مہینے کا حسین کا بیٹا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ درد کا ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں،
رونے کے لیے آئے ہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں، اور آواز بلند ہوگی، گریہ ہوگا۔ عزیزانو، کربلا کے میدان میں جو جتنی جلدی شہید ہوا، درد کا جملہ ہے، درد کا جملہ ہے، عزیزانو کے حوالے کریں۔ میدان کربلا میں روز عاشور جو جتنی جلدی شہید ہوا، اسے پیاس کی اذیت اتنی کم ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ دلوں سے لگے جملہ تو محسوس کیجئے گا۔ جو جتنی جلدی شہید ہوا، جام کوثر سے اتنی جلدی سیراب ہوا، پیاس کی اذیت کم ہوئی۔ عزیزانو، کربلا میں اون و محمد بھی پیاسے تھے، قاسم بھی پیاسے تھے، لیکن اون و محمد کو قاسم کے مقابلے میں پیاس کی اذیت کم ہوئی۔ قاسم کو عباس کے مقابلے میں پیاس کی اذیت کم ہوئی، عباس کو علی اکبر کے مقابلے میں پیاس کی اذیت کم ہوئی، لیکن عزیزانو سب سے چھوٹا شہید ہے، سب سے بڑی پیاس ہے۔ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بس اتنا بتاؤ، 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ کیا ایک جگ پانی پیے گا؟ ایک گلاس پانی پیے گا؟ اولاد والے بیٹھے، مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، جو مائیں ہیں کبھی جا کے پوچھئے گا کتنا پانی پیے گا؟ کہ ماں پانی میں 2 انگلیاں ڈبو کر بس لبوں پہ رکھ دے، بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ عزیزانو، عجیب قسمت ہے رباب کے لال کی، فرات بہتی رہی، اصغر روتا رہا، واہ صغرا، واہ مظلومہ، واہ غربتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا کام یہ ہے درد کے جملے آپ کے حوالے کروں۔ رونا رنونا اپنا مقدر ہے، لیکن بس اتنا خیال رہے کہ آمادگی ہو۔ امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ہماری مصیبت پہ اگر کوئی ہائے بھی کہے۔ کتنے غریب ہیں آل محمد، کتنی تاکید کی ہے، رو رولا اور رونے جیسے صورت بناؤ۔ رو گے ہماری مظلومیت کا پرچار ہوگا، رو گے دنیا پوچھے گی رو کیوں رہا ہے، پتہ چلے گا اس لیے رو رہا۔ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا گیا ہے، 6 مہینے کے بچہ آتا تھا، تیر کا وزن تو دیکھو۔ بچہ جب ماں کے ساتھ سو رہا ہو، جو اولاد والے بیٹھے ہیں، مولا آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، ماں تھوڑا سا ہٹ کے سوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو سوتے ہوئے بے خیالی میں میرا ہاتھ بچے پہ پڑ جائے، بچہ میرے ہاتھ کا وزن نہ برداشت کر پائے، تکلیف ہو، اذیت ہو۔ مجھے بس اتنا اور بتاؤ، جو بچہ ماں کے ہاتھ کا وزن نہ برداشت کر پائے، وہ تیر کا وزن گلے پہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ تیر نہیں لگا علی اصغر کو، صرف تیر نہیں تھا، سے شعبہ تیر تھا۔ حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ فضا میں آواز گونجنا تھی۔ علی اصغر نے خود کو جھولے میں کروٹیں لینا شروع کیا، زبان حال سے کہہ رہے تھے بابا اگر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، علی اصغر تو موجود ہے۔ بابا اگر عیسیٰ مریم کی گواہی دے سکتے ہیں، میں فخر عیسیٰ ہوں، لیکن بابا میدان میں کیسے آؤں؟ یہ سوچ کر خود کو جھولے سے گرا دیا۔ اصغر کا جھولے سے زمین پہ آنا تھا، بیویوں میں رونے کا غل وبا ہوا۔ حسین نے آواز کو سنا، خیمے میں آئے کہ بیویوں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا ادھر آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ادھر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا ہے۔ حسین نے بچے کو دیکھا، رباب لاؤ میرا اصغر مجھے دو، ہاتھوں پہ علی اصغر کو لیا، آنکھوں میں بیٹے سے کچھ باتیں کی۔ جب بیٹے سے بات ہو چکی نا، اب ماں کو دیکھا کہ رباب اجازت ہے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں؟ تڑپ گئی ماں، لرز گئی ماں، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی آقا نہیں روکتے، بچے کو لے جائیے، نہیں روکتے، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرا بچہ مجھے دے دے۔ جزاک اللہ، جلدی نہیں کروں گا، مسائل پورے پڑھ لیں۔ رونا رونا اپنی قسمت ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے بچہ مجھے دے دیجئے۔ حسین نے بچہ رباب کے ہاتھوں پہ رکھا، ماں نے ایک ہاتھ سے بچے کو تھاما، ایک ہاتھ سے صندوق کو کھولا، ایک چھوٹا سا کرتا نکالا، روتی بھی جا رہی ہے، کرتا بدلاتی بھی جا رہی ہے، سفید کرتا پہنا رہی ہے۔ مقتل کہتا ہے یوں نہیں لگتا تھا جیسے کرتا پہنایا ہے، یوں لگتا تھا کفن پہنا کے مقتل میں بھیج رہی ہے۔ ماں صبح سے دیکھتی آئی ہے، جو گیا ہے پھر واپس نہیں آیا۔ بچہ تیار کیا، حسین کے حوالے کیا، عجب نہیں کان میں کہا ہو میرے لال زہرا سے شرمندہ نہ کرانا۔ حسین نے ابا کا دامن ڈالا، ابا کا سایہ کر کے علی اصغر کو لے کر چلے، آواز دی اے فوج کوفہ و شام۔ لشکر یزید سمجھ رہا تھا حسین قرآن لے کر آئے، حسین نے ہٹایا دامن تو پتہ چلا ناطق قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اے فوج کوفہ و شام، اگر حسین تمہارے نزدیک مجرم ہے، اس بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا۔ دیکھو 6 مہینے کا ہے اور 3 دن کا پیاسا ہے، آؤ اسے پانی سے سیراب کرو۔ ایک ظالم کھڑا ہوا کہنے لگا حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہو؟ جلال آیا حسین کو، تپتی ریت پہ علی اصغر کو لٹایا۔ حجت تمام کرنی ہے، حجت تمام کرنی ہے، رونے والے عزادارو طلب کے رو رہے سید حاضر عطا فرمائے۔ یہی حق ہے غریبوں کو رونے کا، غریب کی مصیبت میں غریب بن کر بیٹھا کرو عزادارو۔ جب بچے کو لٹایا نہ کہا آؤ اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو، کوئی جواب نہیں ہے۔ اب بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا علی اصغر یہ تیری پیاس کا یقین نہیں کر رہے، اپنی پیاس ان پر ظاہر کر۔ قیامت کا منظر تھا کربلا کے میدان میں، علی اصغر نے ننھے ننھے چھوٹے ہونٹوں پر سوکھے لبوں پہ زبان کو پھیرا۔ زبان کو پھیرنا تھا، فوج یزید میں بغاوت ہونا شروع ہوئی۔ کسی نے تلوار پھینکی، کسی نے نیزہ پھینکا، کہا پسر سعد خدا تجھ پہ لعنت کرے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ پسر سعد نے جب یہ منظر دیکھا کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، جنگ ختم ہو جائے گی۔ حرملا نے کمان سنبھالی، تیر لیا نشانے پہ رکھا، اصغر کو دیکھا، کہنے لگا نہیں نشانہ بڑا ہے تیر چھوٹا ہے۔ درد کا جملہ، ماتم کا جملہ ہے عزادارو، جو ہاتھ سینوں پہ پڑھ رہا ہے سید حاضر عطا فرمائے، جو زانوں پہ پڑھ رہا ہے سید حاضر عطا فرمائے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے بی بی قبول فرمائے، باقیوں کی اپنی قسمت ہے۔ عزادارو دوسرا تیر لیا نشانہ باندھا، کہنے لگا نہیں ابھی شکار بڑا ہے تیر چھوٹا ہے۔ اب وہ تیر اٹھایا، جو تیر گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اگر دشمن کا لشکر حملہ آور ہوتا تھا تو تیر گھوڑے کو مارا جاتا تھا تاکہ پہلی صف کے گھوڑے نیچے گریں، بعد والے گھوڑے سے ٹکرا کے گریں، آنے والا لشکر رک جائے۔ عزادارو گھوڑوں کو مارنے والا تیر علی اصغر کے مارا۔ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھا، بچہ ہوا میں اچھلا۔ آخر جملہ فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْحُزْنِ إِلَى الْحُزْنِ، حسین کے بازو پہ تیر لگا۔ بچے نے زبان حال سے کہا ہوگا بابا مجھے معاف کر دینا، گردن چھوٹی تھی تیر بڑا، لے آؤ علی اصغر کا جنازہ۔